نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا درس پاک بھی احمد عیسیٰ کے انگیزتے اور احمد عیسیٰ کی پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو ڈالی ہوئی جو اپنا مسلمانوں کے خلاف ہے پہلے وہ سنا لوں، اور اپنے آپ کو نبی بھی کہلاتا ہے، رسول بھی کہلاتا ہے، خدا بھی کہلاتا ہے، لعنتی اتنا بڑا ہے، جھوٹا اتنا بڑا ہے کہ جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اس پہ بھی جھوٹ بولنے سے نہیں باز آیا، اور پھر وہ پڑھنی بھی نہیں آئی، جھوٹ بھی بولا پھر پڑھنی بھی نہیں آئی۔ چلو اس لیے پہلے آپ کو سنا لوں تاکہ آپ کو نا یقین رہے کہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچی بات ہے۔ چلو آپ سنیں۔
آپ نے سماعت فرمایا جہالت کا، اور اگر تائید کرنے والا بھی اس سے جاہل ہے، اس سے زیادہ جاہل ہے، صاف ظاہر ہے کہ اس سے جاہل ہوگا تو اسے پتہ چلے گا کہ اگر جناب احمد عیسیٰ نے جو جہالت بوری ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، ایسے ہی نا احمد عیسیٰ نے جو کہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، اور گدھے کے بچے کو، کنجر کے بچے کو، حرام زادے کو، اتل بعد ذالک زنیم کو ضمیر کوئی بھی نظر نہیں آئی۔ ہاں یہی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس سے پچھلی آیا مقدسہ جو اس نے پڑھی ہے 109 110 110 ہے، 109 ختم ہو رہی ہے، 110 شروع ہو رہی ہے، اور 111 درمیان میں ہے، وہ بھی مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ اب اس میں لفظ ہے کن تم ہو، اردو پڑھنے والا بھی سمجھتا ہے کہ کن تم ہو۔ اب تم کس کو کہا جاتا ہے؟ جو موجودہ ہو، جو سامنے ہو، جو سامنے موجود ہو، اس کو حاضر کے صیغے سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو کن تم کون سا صیغہ ہے؟ اور تائید کرنے والے، اس حرام زادے کنجر کے بچے کی تائید کرنے والے، تو بھی کنجر کا بچہ بننا چاہتا ہے۔ کن تم لفظ حاضر کا جمع مذکر حاضر، اور جو اس کو آیا مقدسہ بھی پڑھنی نہیں آئی اس جہل کو، اب کن تم خیر امتن، بالکل مخاطب سامنے موجود ہے، اس کو کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ اے موجودہ امت تم بہترین امت ہو۔ موجودہ امت کون ہے؟ مسلمان۔ یہاں موجودہ کا لفظ ہے کن تم خیر امتن اخرجت للناس، تم نکالی گئی ہو، چنی گئی ہو دوسرے لوگوں میں، عیسائیوں میں بھی، یہودیوں میں بھی، علیحدہ چھاڑ دی گئی، علیحدہ چن لی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ کس لیے چن لیا ہے؟ للناس تامرون، تم حکم کرو، تامرون جمع مذکر حاضر، فعل مضارع، یامرون جمع مذکر غائب، فعل مضارع، یہاں لفظ ہے تامرون، تم حکم کرو کس کا؟ بالمعروف، بھلائی کا، تم بھلائی کا حکم کرو۔ وتنہون جمع مذکر حاضر، ینہون جمع مذکر غائب، اور تنہون جمع مذکر حاضر۔ تم منع کرو، لوگوں کو روکو کس سے؟ عن المنکر، بے حیائی کے کاموں سے، بے غیرت کاموں سے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، بھلائی کرو۔ جو روزہ نہیں رکھتے ان کو روزہ رکھنے کا حکم دو۔ جو حج نہیں کرتے ان کو حج کرنے کا حکم دو۔ جو ایک دوسرے کا لڑائی جھگڑا فساد پھیلاتے ہیں ان کے فساد کو روکو۔ اور ایک جماعت ایسی مضبوط بنی ہو، جس طرح حکومت بنی ہوئی ہے، وہ ایک جماعت ہے، اور ان کا کام ہے کہ سارے اہتمام پورے کرنے۔ اب یہ اہتمام تو غریب مولوی جو ہیں ان کے پاس آ گئے، انہوں نے شروع کر دیے، اور عمرا جو ہیں وہ بے غیرتی پہ لکوال لیا، سین میں دینے شروع کر دیے، کنجروں کو نچانا شروع کر دیا، دھیوں کو نچانا شروع کر دیا، اپنی بہنوں کو نچا کر بڑے خوش ہوتے ہیں حکمران ہمارے۔ یحییٰ بختیار
जनरल अटारनी, उसकी बेटी ज़ेबा बख्तियार, याहिया बख्तियार को पता नहीं कि मेरी बेटी क्या गोल खिला रही है। ये हुक्मरान हमारे। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन्नासु अला दीन मलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के दीन पर होंगे। चलो वो बात फिर लंबी हो जाएगी। बात में ये करना चाहता हूँ कि इसमें ये कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना, कुंतुम जमा मुज़क्कर हाज़िर, जमा मुज़क्कर हाज़िर फेल माजी। हो तुम। अब तुम का लफ्ज़, हालांकि कुरान पाक में उसी का लफ्ज़ तुम का है। तुम का माना तू, तेरे सामने, तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने। कुंता तू हो, तू कुन तुमा तुम दोनों हो, कौन तुम सब हो, कौन तुम सब हो। अब यहाँ मुखातिब का जो जुमला है ये सुन, ज़रा सोचते आना है। अहमद ईसा के मुंह पे खुद ही चपेट मार लेना है, हरामजादे के मुंह पे चपेट मार लेना है। वतनहूना, और तुम मना करो, अनिल मुनकर, बेहयाई के कामों से। वतुमिनूना बिल्लाह, और तुम पक्के ईमान वाले बन जो अल्लाह के साथ, अल्लाह पर ईमान लाने हो जाओ। बिल्लाह, अल्लाह के साथ या अल्लाह पर तुम पक्के हो जाओ ईमान लाने वाले। तुमिनूना बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर। अल्लाह के अलावा कोई बंदा अल्लाह नहीं मान सकता, ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए। इसलिए हम लानत भेजते हैं जो बंदा अल्लाह बने। अल्लाह पर तुम ईमान रखो। मुसलमानों, तुम अल्लाह, तुमिनूना भी जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीधा, जमा मुज़क्कर हाज़िर का। तुमिनूना, तुम ईमान रखो बिल्लाह, अल्लाह पर। वलौ आमना अहलुल किताबी, और अगर अहले किताब यहूदी ईसाई, और अगर अहले किताब अहमद ईसा के मुंह पे चपेट मारो। अब अहले किताब का जिक्र आ गया। मुसलमानों को कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना, तुम, ये तामुरूना तनहौना दोनों जमा मुज़क्कर हाज़िर के सीगे, जमा मुज़क्कर हाज़िर के। इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हारा अहमद ईसा पक्का जहल, उजाड और हरामज़ादा कंजर का बच्चा है। कुरान की बात को बदलता, पढ़ना भी नहीं आता हरामज़ादे को। तो फिर भी तर्जमा भी गलत, तशरीह भी गलत। अब कुन तुम है, तुमको अल्लाह फरमा रहा है, मुसलमानों तुमको। अब अहले किताब का जिक्र का, वलौ आमना अहलुल किताबी, और अगर ईमान ले आए, मान ले अहले किताब, लकाना खैर लहुम, तो उनके लिए बेहतर है। अहले किताब हम आ गया, तुम आ जाता तुम्हारे लिए बेहतर, तुम नहीं है। लहुम उनके लिए, लकुम तुम तुम्हारे लिए, लहुम उनके लिए। अहले किताब कौन है? यहूदी और ईसाई। अहमद ईसा को तो पता ही नहीं इस बात का, क्योंकि वो कंजर का बच्चा है। कुरान पाक को बदलता है हरामज़ादा, अपने आप को नहीं बदलता। मुसलमानों का जिक्र जरूर है, लेकिन किस बारे में? तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म करो, तुम लोगों को बुराई से रोको। वतुमिनूना, और तुम पक्के ईमान वाले हो जाओ अल्लाह के साथ, अल्लाह पर ईमान लेने वाले बन जाओ, अल्लाह पर ईमान लाने वाले बन जाओ, अल्लाह पर ईमान लाने वाले बन जाओ। आगे वलौ आमना अहलुल किताबी, और अगर अहले
کتاب بھی عیسائی یہودی ایمان لے آئیں لکانا خیر لہم، کانا واحد مذکر غیب فعل ماضی، ضرور ہے اچھا ان کے لیے، اہل کتاب کے لیے یہ اچھا کام ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں۔ احمد عیسیٰ کے منہ پہ لتر مارو، حق کو یہی تو چھپانا ہوتا ہے، حق کو چھپاتے ہیں اور حرام زادے غلط ترجمہ کر کے، غلط تشریح کر کے، جو اسلام کے خادم ہیں، اسلام پر عمل کرنے والے، ان کو اسلام سے دور کرتے ہیں۔ یہاں اہل کتاب کا ذکر ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ تو پہلے خیر امت ہے، مسلمان تو پہلے بھی خیر والی امت ہے۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں، اہل کتاب بھی یہودی اور عیسائی ایمان لے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں، آخری نبی کو مان لیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لیں، کوئی بندہ بشر اللہ نہیں مان سکتا یہ چیز مان لیں، اور جو بندہ بشر کو خدا مان لے وہ کافر، جس طرح احمد عیسیٰ خود اپنے آپ کو خدا بنانا چاہتا ہے، اور حرام زادے کو اوپر دیکھ سے یہی آیات مقدسات اوپر سے دیکھ کے پڑھنی نہیں آئی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، لہم ان کے لیے، اور ہم جو آتا ہے واحد مذکر جمع مذکر غیب کا ہے، ہم ہوا واحد مذکر غیب، ہوا وہ، ہما وہ دونوں، تثنیہ مذکر غیب، اور ہم وہ جمع مذکر غیب، وہ اگر ایمان لے آتے، ہم وہ ایمان لے آتے اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا، لہم ان کے لیے بہتر ہوتا۔ احمد عیسیٰ نے جھوٹ بولا، قرآن کو بدلا، اس پہ لعنت بھیجو، جتیاں مارو حرام زادو، اگر تم اس کو مانتے ہو تو حرام زادے ہو۔ کتنا قرآن پاک کو بدلتا ہے، یہاں تو وضاحت کے ساتھ ہے، وَلَوْ آمَنَ اہل الکتاب لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ ایمان لے آئیں اہل کتاب تو ان کے لیے بہتر ہو۔ آگے مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، کچھ ان میں ایمان لے آئے، مومنین بن گئے، مومنون بن گئے، اور اکثر ان میں، وَأَكْثَرُهُمْ، اور اکثر ان میں، ہم تم نہیں، تم آتا تو مسلمان ہوتا، اور احمد عیسیٰ حرام زادے سن، اگر تم ہوتا تو مسلمان مراد ہوتے، یہاں اہل کتاب کا ذکر ہے ہم کے صیغے سے، وَأَكْثَرُهُمْ، اکثر ان میں سے، الفاسقون، اکثرهم الفاسقون، احمد عیسیٰ جیسی ہیں، اکثر ان میں سے احمد عیسیٰ جیسی ہیں، مرتد، پرلے درجے کے جہل اجڈ، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اور تم کا کیا معنی ہے۔ تم تو لفظ اردو میں ہے، تم، کن، تم، اللہ نے بڑا پیارا لفظ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے جواب کے لیے بہترین رکھا ہے۔ آگے پھر لَن یضروکم، مسلمانوں آپ آیا، وہ اہل کتاب تم کو کوئی نقصان، ہرگز تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ احمد عیسیٰ کوڈا ہو کے بھی زور لگائے نا، 8 بندوں کا تو پہلے اس نے نور اپنے اندر لیا ہے نا، اب کوڈا ہو کے بھی زور لگائے تو مسلمانوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ لَن یضروہم، لَن یضروکم، ہرگز اہل کتاب یہودی عیسائی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی بھی کچھ کر نہیں سکتے، تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ لَن یضروکم، ہرگز وہ تم کو کوئی نقصان
نہیں، قوم کا معنی مسلمان، تمہیں وہ یدرو جمع مذکر غیب نفی جاد بلند، جمع مذکر غیب نفی جاد بلند نفی جاد بلند، ہرگز 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 نہیں نقصان پہنچا سکتے تم کو وہ اہل کتاب، مت ان سے تم ڈرو، الا عذاب، مگر یہ کہ پریشانی دیتی ہے۔ کسی نے نبی علیہ السلام کے کارٹون بنا دیے تو پریشانی مسلمانوں کو ہوگی، لیکن جب مسلمانوں کا دھسکا لگتا ہے نا، دھسکا، تو پھر ملک بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ اب چھوڑنا پڑ رہا ہے نا، چھوڑنا پڑ رہا ہے نا۔ اسی طرح احمد عیسیٰ کو دھسکا لگا تو پاکستان سے ہی نکل گیا، اور 8 بندوں نے اس کے اندر نور بھر دیا، 8 بندوں کا نور لے کر اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے۔ لاکھ لعنت ایسی قابلیت پر، اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، پھر ترجمہ بھی غلط کر، اور جو بیٹھی آگے آواز انہوں نے کیا پتا، جو اس کی تائید کرتا ہے، اس کے احمد عیسیٰ کی جو تائید کر رہا ہے وہ بڑا حرام زادہ ہے۔ آپ خود تو ترجمہ پڑھ، احمد عیسیٰ کے منہ پہ چتر مار، میری بات غلط ہے تو مجھے لکھ، قرآن پاک کے اندر جھول نہیں، لیکن بیان کرنے والا کوئی حرام زادہ ہو تو وہ احمد عیسیٰ ہے۔ اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، اور اوپر سے دیکھ کے مفہوم بھی بدل رہا ہے، مفہوم بھی غلط کر رہا ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ، اگر وہ تم سے جھگڑا کرتے ہیں، اگر مسلمانوں وہ تم سے یقاتلو وہ جھگڑا کرتے ہیں، اہل کتاب تم سے جھگڑا کرتے ہیں، وہ کافر تم سے جھگڑا کرتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر تم سے وہ لڑائی کرتے ہیں، تم سے جھگڑا کرتے ہیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب جنگ لڑے گی تو پھر دیکھی جائے گی۔ بلکہ وہ یولوکم الادبار، بلکہ وہ پیچھے ہٹ جائیں گے تم سے، منہ پھیر لیں گے، پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ کہ مسلمان کسی وقت تو غصے میں آ گیا نا تو پھر بڑا بھیڑا ہے۔ یولوکم، وہ تمہارے سامنے سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، اور ان کی کوئی بھی ثم لا ینصرون، ان کی کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب یہ بات قرآن پاک جو بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، تو یہ تو مسلمانوں کو فائدہ ہے، فائدے میں رکھ رہا ہے اللہ۔ احمد عیسیٰ نے جھوٹ بولا، لعنتی نے جھوٹ بولا، حرام زادے نے جھوٹ بولا، ہم یہودی عیسائی دونوں فرقے، آگے ان کی بات ہی ہے، اگلی بات۔ اگلی بات پھر ضربت علیہم، ان پر اللہ نے، ان پر اہل کتاب یہودی اور عیسائی، ان پر اللہ تعالیٰ نے علیہم الذلہ، ان پر اللہ نے ذلت نازل فرما دی، ذلت نازل فرما دی۔ احمد عیسیٰ جیسے جتنے مرضی حرام زادے کنجر نے بھی جتنے مرضی کوشش کر لی، کنجر کا بھی کنجر کا ہی ہے، حرام زادہ ہی ہے۔ محمد کے فلٹر سے آنے والا پتہ نہیں کس محمد نے فلٹر سے اسے پیدا کیا، یہ تو میں بتا رہا ہوں نا، اس کی ماں ہی بتا سکتی ہے کہ کس کے فلٹر سے یہ ہوا ہے، محمد کے فلٹر سے ہوا ہے کہ نذیر کے فلٹر سے ہوا ہے۔ یہ بات اہل کتاب یہود و نصارہ کی ہے۔ ضربت علیہم، ان پر اللہ نے ذلت گرا دی،
انہیں ذلیل کر کے رکھ دیا. تو آج ذلیل ہی ہیں مسلمان، پھر وحدہ لا شریک کے احکام پر چلتا ہے. جتنا بھی ہے مسلمان کی ہیبت ہی بڑی ہے. ہیبت چھائی ہوئی ہے، چاہے وہ امریکہ چاند پہ پہنچ گیا ہے، چاہے وہ برطانیہ پہنچ گیا ہے، جہاں مرضی پہنچ جائیں، مسلمان کا اللہ نے عروج کیا ہے اور کرے گا بھی. باقی بھی رہے انشاءاللہ جلدی دیکھ لیں گے. اور ذلت اور رسوائی انہی کو اللہ نے بنا دیا، ذلت اور رسوائی کا نشان. کبھی بندر بنا دیا تو کبھی خنزیر بنا دیا. یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہوا ہے، ان پر اللہ نے ذلت گرائی ہے. اور احمد عیسیٰ کی ذلت یہ تھوڑی ہے کہ 8 بندوں کا نور لیے پھر رہا ہے اور اسی نور کی وجہ سے نبی بن گیا. لعنت اللہ علی الکاذبین، یہاں مضمون کو بدل رہا ہے، قرآن پاک کے مفہوم کو بدل رہا ہے. یہاں پاکستان میں FIR بھی کٹی ہوئی ہے. اسی سے پوچھو نا، اگر یہ بات غلط ہے تو اس کے باپ نے 8 لاکھ روپیہ کس کے لیا؟ 1 لاکھ ایک بندے کا 8 لاکھ روپیہ لیا. اینما سکفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. ان پر اللہ نے خالی اتار دی، ذلت اتار دی. انہوں نے اللہ کے علاوہ کچھ اور اپنی رسی بنانی چاہیے اور لوگوں کی رسی کو پکڑا، لوگوں کے پیچھے لگ پڑے، لوگوں کے پیچھے چلنے لگے. وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ، تو ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے. وَبَاءُوا جمع سیگا، جمع مذکر غیب کا، فعل ماضی کا. ہو گیا اللہ تعالیٰ ان پر ناراض. غضب من اللہ، اللہ کا غضب ان پر ہوا. ضربت علیہم المسکنہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر مسکینی اتار دی. وہ مسلمان کے نام سے ہی ڈرتی ہے. مسلمان کا جب دھسکا لگتا ہے نا تو سارے کانپتے ہیں. کفر چیخ اٹھتا ہے، چیخ اٹھتا ہے. اور آپ چیخیں گے انشاءاللہ، عن قریب چیخیں گے. ذالک بانہم کانوا، یہ بات اس لیے بما عصوا کانوا، بدلے ان کی نافرمانی کے، بدلے اس کے کہ وہ کفر کرتے، یکفرون، وہ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے اللہ کے احکامات کا، انکار کرتے تھے اللہ کی آیات مقدسات کا، آیات مقدسات کا. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کر دیا. یقتلون جمع مذکر غیب، جمع مذکر غیب فعل مضارع پورا. یقتلون، قتل کیا انہوں نے انبیاء کو، یا قتل کرتے تھے وہ انبیاء کو، بغیر حق، بغیر کسی بات کے، بغیر کسی بات کے انبیاء کے مخالف ہو جاتے تھے. جس طرح احمد عیسیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا اور مسلمانوں کے خلاف ہو گیا، اور قرآن کے مفہوم کو، قرآن کی بات کو، جو غیب کی باتیں ہیں وہ حاضر پہ لگا کے، اور لعنتی انسان قرآن پاک اوپر سے پڑھنا نہیں آیا، دونوں آیات مقدسات سے پڑھنی نہیں آئی، نہ وہ پڑھنی آئی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. درمیان والی آیت تو خیر آج کو آتی نہیں تھی، نہ ہی پڑھی گئی. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، تکلیف نہیں پہنچاتے مگر تھوڑی بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی. جس طرح نبی علیہ السلام کی مورتیاں بنا دی اور کارٹون بنا دیے، ان کو آگ لگا دی، ان کو ذلیل کر دیا، یہ تکلیفیں پہنچاتی ہیں، لیکن مسلمان کا ٹھوٹا بھی نہیں